بلوچستان میں سیکورٹی ایجنسیز نے بدلے لینے شروع کر دیے ہیں۔ آج 6 دہشت گردوں کو مار دیا گیا۔ یہ دہشت گرد کون تھے اور کس چیز کا بدلہ لیا گیا، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اختر مینگل صاحب کا شو بری طرح فلاپ ہو گیا ہے اور اب وہ اپنے لوگوں سے ناراض ہو رہے ہیں۔ ناراض کیوں ہو رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاق کو دھمکی دے دی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ہم گرا سکتے ہیں اور گرا دیں گے بھی۔ اب یہ دھمکی کیوں دی گئی یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور کرم ایجنسی میں 8 مہینے کے لیے ایک معاہدہ ہوا ہے۔ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کرم ایجنسی میں عید کی مبارکباد دے دی گئی ہے، بلکہ عید کا ایک تحفہ دے دیا گیا ہے۔ یہ امن معاہدہ کیا ہے یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو پہلا آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا ہے، آپ اس لنک کے اوپر کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، آج ہمارا سب سے پہلا ٹاپک جو کہ پہلا چیپٹر ہوا کرتا ہے، ہم بلوچستان کے حوالے سے تمام اپڈیٹس آپ کے پاس لے کے آتے ہیں۔ پہلے تھوڑی سی اس پہ تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل وہ سٹوریز بتاتے ہیں جو آپ کو باقی میڈیا پہ اویلیبل نہیں ہوتی۔ آج بھی اسی طرح کی کچھ سٹوریز ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے۔ سب سے پہلا ٹاپک تو یہ ہے کہ ہماری فوج نے جی بدلے لینے شروع کر دیے ہیں۔ BLA کے وہ لوگ جو ریسنٹ حملوں میں ملوث تھے، جو کہ بہت بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ کو جہنم واصل کر دیا ہے اور کچھ کو جہنم واصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ہے ہمارا سب سے پہلا ٹاپک۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے، ابھی کچھ ہی دن پہلے فائرنگ ہوئی بس کے اوپر، کچھ ہی دن پہلے کچھ مزدوروں کو شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات ہیں جو چور صاحب آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ بدلہ کس طرح سے لیا گیا اور کہاں پہ لیا گیا۔ اور دیکھو، پچھلے اگر 1 مہینے کا ہم ڈیٹا نکالیں تو 3-4 بڑے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، بلکہ خوفناک انسیڈنٹ ہوئے۔ ایک تو کوئٹہ کے اندر بم بلاسٹ ہوئے ہیں جس میں لوگ بہت شہید ہو گئے۔ پھر جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا جس میں 26 لوگ شہید ہو گئے اور 24 گھنٹے اس ٹرین کو یرغمال بنائے رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد جب اختر مینگل صاحب نے اعلان کیا، بلکہ اس سے پہلے ایک جب BYC نے کوئٹہ کے اندر دھرنا دیا تو وہاں پہ 3 لوگ مارے گئے اور 15 پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے اس میں۔ پھر اس کے بعد جو ڈیم بنانے والے پنجابی تھے 4، ان کو شہید کر دیا گیا۔ 4 لاشیں پنجاب سے وہاں سے آئی، بلوچستان سے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب اختر مینگل صاحب نے احتجاج کا اعلان کیا تو باقاعدہ بسیں روک کے، ٹرک روک کے لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے، 9 لوگ اس وقت مار دیے گئے۔ تو یہ حالیہ ایک لہر ہے جو بلوچستان کے اندر خوفناک قسم کی لہر ہے، جس میں پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سندھیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور سیکورٹی ایجنسیز اور پولیس وغیرہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے اسٹیٹ کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ اسٹیٹ بالکل خاموش بیٹھی رہے اور یہ قتل و غارت گری چلتی رہے اور روز اسٹیٹ وہاں سے لاشیں اٹھاتی رہے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو لوگ یہ قدم اٹھا رہے ہیں ان سب کا کلا کما کیا جائے، ان سب کو دنیا سے رخصت کیا جائے، ان سب کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ ریاست نے اب وہاں پہ آپریشن شروع کر دیا۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں جو آپریشن سے بہت بڑے لیول پہ آپریشن، بلکہ اس وقت بھی آپریشن جاری ہیں وہاں پہ، تو اسی ٹائپ کے آپریشن اب بلوچستان کے اندر سٹارٹ کر دیے گئے۔ اور یہ ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، کہ جب آپ کو سیٹلائٹ سے آپ کو امیجز ملتے ہیں کہ کہاں کہاں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دہشت گردوں کے اندر لوگ موجود ہیں ان سے ہیومن انٹیلیجنس جس کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ موبائل فون جہاں جہاں استعمال ہوتا ہے، سوشل میڈیا جہاں جہاں استعمال ہوتا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہوتا ہے انفارمیشن کا۔ اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کہاں لوگ موجود ہیں۔ اب بلکہ ایسی ایپس بھی آ گئی ہیں کہ جب آپ کسی ایپ پہ چلے جاتے ہیں، مثلا آپ فیس بک پہ ہیں، آپ یوٹیوب پہ ہیں، آپ ٹک ٹاک کے اوپر ہیں، تو آپ کا جو لائیو لوکیشنز ہیں وہ شیئر ہوتی رہتی ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہے۔ تو آپ کے پاس ایسے ٹولز ہیں کہ اگر کسی شخص نے سبسکرائب کی ہوئی ہے کوئی ایپ تو ان ٹولز کی مدد سے اسے لوکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ کس وقت وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس بیس پہ بھی آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ تو اب 6 لوگوں کو کل مارا گیا، قتل کیا گیا اسٹیٹ کی طرف سے آپریشن میں، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بھی تازہ ترین جو وارداتیں وہ کی ہیں۔ اور یہ پہلی کھیپ ہے جس میں 6 لوگوں کو مارا گیا۔ اب یہ جو دائرہ ہے اس کا بڑھایا جائے گا، اور آنے والے دنوں میں عید کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈھیر لگ جائے گا لاشوں کا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے پاس اب کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے کہ وہ خاموشی سے تماشا دیکھتی رہے۔ اب تو یہی ہوگا، جو قدم یہ اٹھائے گا
ان سب کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو ایک سرجیکل آپریشنز، بلکہ سرجیکل ایک آپریشن نہیں، بہت سارے سرجیکل آپریشن جو ہیں وہ سٹارٹ کر دیے ہیں اسٹیٹ نے بلوچستان کے اندر. ٹھیک ہے. اور یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ضلع کلات میں مارے گئے. ٹھیک ہے. اب اسی بلوچستان چیپٹر کا نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک آ رہا ہے وہ جی بہت ہی زبردست ٹاپک ہے. میں آپ کو کہوں گا کہ اختر مینگل صاحب کے حوالے سے بہت بڑی کچھ ڈیولپمنٹس آئی ہیں. ایک تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے کانوائے کے اوپر خود کچھ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں ڈفرینٹ ہے. کوئی کہتے ہیں اسے ریموٹ کنٹرول بم سے اس بندے کو اڑا دیا گیا، کوئی کہتے ہیں اس نے خود اپنے آپ کو مار لیا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال کوئی اور جانی نقصان اس کے علاوہ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جان بوجھ کے کیا اختر مینگل صاحب نے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ مطلب اسپیکولیشن تھیوری چل رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اس وقت اختر مینگل صاحب کے ساتھ لوگ کتنے موجود ہیں ہم آپ کو تعداد بتائیں گے. ان کے ساتھ گاڑیاں کتنی موجود ہیں یہ تعداد بتائیں گے. ان کے ساتھ موٹر سائیکل کتنے موجود ہیں ہم آپ کو یہ بھی تعداد بتائیں گے. ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انہیں افطاری بھی دے دی گئی ہے، کس نے دیا ہے، یہ تمام ڈیٹیلز اور یہ پوری سٹوری کیا ہے، اور اس شو کو ہم فلاپ کہہ رہے ہیں یا کامیاب کہہ رہے ہیں. یہ پوری ایک تھیوری ہے جو آپ کو بتائیں گے جاوید چوہدری صاحب. اب دیکھو بلوچستان کی آبادی 1.25 کروڑ ہے اور اس کے اندر 60% پشتون ہے. چلے 1.25 کروڑ میں سے آپ 60 لاکھ جو ہے پشتون نکال لیں، یا ہم 70 لاکھ پشتون کہہ دیتے ہیں. باقی جو ہوں گے وہ ایک 25 اس سائڈ پہ آگے 40 سے 75 لاکھ جو ہے وہ بلوچ ہے. اب اگر 75 لاکھ بلوچ ہیں اور ان میں سے آپ یہ سمجھو کہ 1% لوگ بھی باہر نکلتے ہیں تو 7,500 لوگ ہونے چاہیے. ایسا ہی نا جی. تو لیکن اختر مینگل صاحب نے جب اناؤنس کیا تو وہ بڑے ایموشن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی. تو ان کا خیال یہ تھا کہ پورا بلوچستان باہر نکلے گا اور ان کے ساتھ چل پڑے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ بہت پاپولر ہیں بلوچوں میں. لیکن اختر مینگل صاحب یہاں پہ مار کھا گئے. اس لیے مار کھا گئے کہ جو مہرنگ بلوچ کی پاپولیرٹی ہے وہ سوشل میڈیا بیسڈ ہے. وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ پاپولر ہیں. اور اس کے علاوہ جب وہ اسلام آباد آئی تھی اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے، تو اس وقت بھی ایک ہائپ بہت کریٹ ہوئی تھی کہ جیسے پورا بلوچستان ان کے ساتھ چل پڑا. اس وقت بھی کوئی تقریباً 600-700 سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ بھی نہیں تھے جو کوئٹہ سے روانہ ہوئے تھے اور یہاں اسلام آباد پہنچے تھے. بلکہ میڈیا نے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی تھی اور ایسا پتہ لگ رہا تھا جیسے پورا بلوچستان ان کے ساتھ بھی آ گیا. یہ ذہن میں رکھیں کہ بلوچستان میں لوگ نہیں نکلتے. یہ سب کو غلط فہمی ہے. اس کی بنیادی 3-4 وجوہات ہیں. ایک تو ٹرائبل سوسائٹی ہے اور وہاں پہ ٹرائبس میں لوگ تقسیم ہیں اور سب کی ایک دوسرے کے ساتھ رائیولری ہے. جب ایک ٹرائب آئے گا، لانگو ٹرائب آئے گا، تو ہو سکتا ہے مینگل ٹرائب نہ نکلے، اور جب مینگل ٹرائب نکلے گا تو ہو سکتا ہے بگٹی ٹرائب نہ نکلے. ٹھیک ہے. اور جب بگٹی ٹرائب نکلے گا تو ہو سکتا ہے رند نہ نکلے ان کے ساتھ. تو بہت سارے ٹرائبس ہیں. پھر جام ہیں، جام کے بہت بڑے علاقہ ان کا بھی ہے. تو یہ لوگ نہیں نکلتے ایک دوسرے، کیونکہ ان سب کی آپس میں رائیولری ہے. بلکہ مری اور بگٹیز کے درمیان تو قتل و غارت کری ہے، اور کبھی بگٹی نے مری کو نکال دیا، کبھی مریوں نے بگٹیوں کو نکال دیا. اس قسم کی صورتحال ہے. ٹھیک ہے. تو بلوچستان ایک ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ ہی باہر نکل آئیں اور اس کے بعد ایک انقلاب آ جائے. تو بلوچستان کے اندر یہ چیز محال ہے. دوسرا خیال یہ تھا اختر مینگل صاحب کو کہ کیونکہ مارنگ بلوچ بہت پاپولر ہیں تو میرے ساتھ لوگ، ان کے لوگ بھی آ جائیں گے. جبکہ مارنگ بلوچ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ صرف سوشل میڈیا تک تھی، وہ ان کے ساتھ بھی لوگ نکلتے نہیں ہیں، لیکن اسی میں اثر انداز وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں. آپ نے کہا سوشل میڈیا کی پاپولیرٹی ہے، بات دیکھنے میں بالکل ٹھیک لگتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے سوشل میڈیا پہ بڑا انہیں مطلب پسند کیا جا رہا ہے. لیکن میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا کچھ چیک کیا، ان میں 90% اکاؤنٹس جو انہیں پروموٹ کر رہے ہیں وہ فیک ہیں. فیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. فیک آئی ڈی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے ظاہر انڈین پروپیگنڈا، سمپل اوریجنل لوگ نہیں ہیں. ٹھیک. لہٰذا جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پوسٹ ہے وہ ملین کو کراس کر گئی تو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں 10 لاکھ لوگ تو نکل آئیں گے یا 5 لاکھ لوگ تو نکل آئیں گے ان کے کہنے پہ. لیکن لوگ نہیں نکلے. پہلے مارنگ بلوچ سے جب سریاب روڈ کے اوپر دھرنا دیا تو وہاں پہ بھی لوگ نہیں تھے. ایسا نہیں تھا پورا کوئٹہ نکل آیا. لانگوز زیادہ تھے اور ان میں خواتین زیادہ تھیں اور وہ بھی کوئی بہت بڑا شو نہیں تھا. اور شو تو جب اسٹیٹ نے ان کے خلاف آپریشن کیا تو اس وقت بن گیا کہ دیکھیں جی بڑا ظلم ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ. اگر اسٹیٹ نہ بھی کرتی تو کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن انہوں نے کیونکہ مین روڈ بند کر دی تھی جس کی وجہ سے کوئٹہ میں ٹریفک آ نہیں رہی تھی، جا بھی نہیں رہی تھی، اس وجہ سے ان کے خلاف آپریشن کرنا پڑا. تو اختر مینگل صاحب جب نکلے تو ان کا خیال یہ تھا کہ بلوچستان کا آدھا بلوچستان تو ان کے ساتھ ہوگا، کوئی 20-25-30 لاکھ لوگ تو ان کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ نکلے تو وہ ہزاروں میں تھے. اس وقت بھی جو تعداد ہے وہ کسی طریقے سے بھی 1500 سے لے کے 2000 سے زیادہ نہیں، یہ میکسیمم. بلکہ جب وہ نکلے تھے تو ان کے ساتھ زیادہ لوگ تھے. اب آگے جب جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کا چلنا
پھر اتنے لوگوں کا کھانے پینے کا بندوبست کرنا اور پھر آگے بڑھنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، وہ بھی رمضان میں، اور گرمی اب بلوچستان کے اندر سٹارٹ ہو گئی، تو لوگوں نے سائڈوں پہ اترنا شروع کر دیا، غائب ہونا شروع کر دیا۔ تو اس وقت جو ان کے ساتھ لوگ ہیں 1500 سے لے کے 2000 لوگ ہیں، اور جو گاڑیاں ہیں وہ 150 سے لے کے 200 تک گاڑیاں ہیں اس وقت، جس کے اندر موٹر سائیکل بھی شامل ہے۔ تو موٹر سائیکل اصل 80 موٹر سائیکل ہیں، 80 موٹر سائیکل، بالکل صحیح بات ہے، اور کوئی 10-12 بسیں ہیں ان کے ساتھ، باقی دوسری گاڑیاں، اور وہ بھی لوگوں کی اپنی ذاتی گاڑیاں جو وہ ہیں، اور ہر گاڑی کے اندر 2-2 3-3 لوگ بیٹھے کہہ رہے ہیں ان کا اپنا قبیلہ بھی پورا باہر نہیں آیا، ان کا اپنا قبیلہ بالکل باہر نہیں نکلا۔ اگر ان کا اپنا قبیلہ بھی آ جاتا، سارا مینگل قبیلہ بھی آ جاتا، تب بھی 10-15 ہزار لوگ ہو سکتے تھے، لیکن وہ لوگ بھی نہیں نکلے۔ اور اس پہ مینگل صاحب بڑے فرسٹریٹ ہیں، اور مینگل صاحب نے بڑا اعتراض کیا ہے، بلکہ بڑا گلہ کیا کہ میرے ساتھ لوگ باہر کیوں نہیں نکلے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے قافلہ اس کی رفتار کو سلو کر لیا ہے کہ درمیان سے لوگ آتے رہیں، اور وہ لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں کہ بھائی نکلو باہر، اپنے لوگوں کو نکالو تاکہ ہم کوئٹہ تک جا سکیں، اور ساتھ ساتھ ان کی کوشش ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ریزسٹنس ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جی گورنمنٹ نے ہمیں جانے نہیں دیا، اس لیے ہم واپس آ رہے ہیں، تو ایک بہانہ بھی تلاش کر رہے ہیں وہ، اور ساتھ ساتھ ان کی ایک کوشش یہ بھی ہے کہ کوئی مذاکرات ہو جائے، کوئی مذاکرات بھی ان کے ہو رہے ہیں کہ گورنمنٹ کوئی ہاتھ پکڑ لے ان کا، تاکہ ان کو ایک سیف ایگزٹ مل جائے، ایک آنریبل ایگزٹ مل جائے، تو اب وہ آنریبل ایگزٹ بھی چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف گورنمنٹ نے ان کو افطاری بھجوائی ہے، بلوچستان گورنمنٹ نے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ ہیں، رمضان کا مہینہ ہے تو ہماری طرف سے افطار قبول کریں، تو گورنمنٹ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ان کو افطار بھی بھیج دی ہے، اور ان کے لوگوں نے وہ افطار کیا بھی ہے۔ تو اس کا مطلب بلوچستان کے اندر یہ رواداری ہے کہ گورنمنٹ بھی اپنے دشمنوں کو سپورٹ کرتی ہے، اور دشمن بھی اس سپورٹ کو لے لیتے ہیں، وہ اپنے لوگ سمجھ رہے ہیں، اپنے لوگ سمجھ رہے ہیں، اچھی بات، اور یہ جیسچر ہونا چاہیے، اور یہ پنجاب کے اندر بھی ہونا چاہیے تھا، جس طرح یہاں پہ 26 نومبر کو تھا، میرا خیال ہے پنجاب گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھا کہ ان کے کھانے کا بندوبست کرتے 24 نومبر کو یہاں پہ، 26، 24 اور 26 کو، تو اس سے سیکھنا چاہیے بلوچستان سے کہ دشمنی اپنی جگہ پہ، لیکن لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ سب اس میں ایک مسئلہ ہے، بلوچستان والے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد پہلی دفعہ آئیں گے تو روز پہنچ جاتے ہیں، پتہ چلے کہ کھانا مل رہا ہے تو ہو سکتا ہے دوبارہ آ جائیں، کیا کوئی ہے۔ تو بہرحال قوم پرست پارٹیاں بالکل نہیں نکلے مینگل صاحب کے ساتھ، اور اس کے علاوہ پشتون تو بالکل نہیں نکلے، اور BYC جو ہے اس کے لوگ بھی نہیں نکلے، تو وہ کچھ 2-4 ایکٹیوسٹ ہیں، لیکن وہ جو تھا نا یوتھ نکل آئے گی ساری، تو یوتھ بالکل نہیں نکلے۔ اس سے اختر مینگل صاحب کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ببل ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بلا وجہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے آپ کو کہ وہ انقلاب آ گیا، کوئی یہ انقلاب صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ، اور یہ انقلاب اسی طرح ہے جو جناب پرویز مشرف کے لیے تھا۔ جناب پرویز مشرف صاحب کی پاپولرٹی فیس بک پہ بہت زیادہ تھی، اور اسی چکر میں وہ پاکستان آگے، ان کا خیال یہ تھا کہ ایئرپورٹ پہ جب اتریں گے تو پورا ملک ایئرپورٹ کی طرف نکلا ہوگا، جب وہ اترے تو ایک بندہ نہیں تھا ان کو لینے کے لیے، اور بلکہ وہ بڑی حیرت سے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے مینگل صاحب کو کہ یہ سب کچھ اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ہوا تھا، اس کے اندر کوئی ریالٹی نہیں ہے، یہ ایک آرٹیفیشل ببل ہے جو پھٹ گیا ہوا ہے۔ تو مینگل صاحب کا شو جو ہے مکمل طور پہ فلاپ ہے، اور اب مینگل صاحب چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی نیگوشیشن نہیں ہو جائے اور آنریبل راستہ مل جائے، یا وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ راستہ نہیں ملتا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا پھر گورنمنٹ کے ساتھ لڑائی ہو جائے، لڑائی ہوگی تو وہ شروع کا بہت زیادہ ہوگا، میڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ یلغار ہوگی، ساتھ مینگل صاحب یہ کہہ سکیں گے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اور وہ تصویریں دکھا کے اگلے 10 12 15 سال جو ہیں وہ اپنی سیاست کو چلا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماہرنگ بلوچ یا ماہرنگ لانگو جو ہے، اور اس کے ساتھ یہ سردار اختر مینگل صاحب جو ہیں، یہ ایک طرح سے پبلکلی ایکسپوز ہو گئے، مجھے لگتا ہے کہ آن گراؤنڈز کچھ بھی نہیں پا سکے جو یہ کہہ رہے تھے۔ اچھا چلیں اب نیکسٹ سٹوری کی طرف چلتے ہیں جی، بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے جی کہ 2 اتحادی، پیپلز پارٹی اور PMLN، جن کی وفاق میں اس وقت گورنمنٹ ہے، آئینی عہدے زیادہ پیپلز پارٹی نے لیے ہوئے ہیں، اور جو ورکنگ زیادہ عہدے ہیں وہ ہیں PMLN کے پاس جی، اور ابھی وہی اتحادی آپس میں لڑ پڑے ہیں، انفیکٹ دونوں تو نہیں لڑے، ایک سائڈ لڑ رہی ہے دوسرے سے، دوسری سائڈ ریئیکٹ نہیں کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو، ایشو بہت بڑا ہے، مدعا بہت بڑا ہے، نو ڈاؤٹ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایشو چھوٹا ہے، لیکن اب اس کے اوپر وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈائریکٹلی تھریٹ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، اور وزیر اعظم کو کچھ باتیں بہت سختی سے کہی ہیں۔ یہ پورا ٹاپک کیا ہے، ڈیٹیل سے سٹوری بتا۔ اب ایشو جو ہے وہ پانی کا ہے، اور پانی کا ایشو یہ ہے کہ چولستان کے اندر زمینیں بے آباد ہیں،
اور انہیں آباد کرنے کا فیصلہ کیا وفاقی حکومت نے اور ریاست پاکستان نے، بلکہ یہ جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے اس کا یہ حصہ ہے، اور گرین انیشیٹو جو لیا ہے وہ بیسیکلی آرمی چیف نے لیا، جنرل عاصم منیب صاحب نے۔ تو جنرل عاصم منیب صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ کلٹیویشن ہونی چاہیے تاکہ کم از کم ہماری جو فوڈ کی ضروریات ہے وہ تو پوری ہو، کہ پاکستان فوڈ سیکیورٹی میں بھی ٹھیک ٹھاک قسم کے نقصان میں ہے، خسارے میں۔ 70% دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، گندم جو ہوتی ہے کبھی چھاٹ ہو جاتی ہے کبھی بڑھ جاتی ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہے نا اس کے لیے بھی ہمیں بہت چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم امپورٹ کریں، ہمیں ایکسپورٹ بننا چاہیے، ایکسپورٹر کنٹری بننا چاہیے فوڈ کے معاملے میں۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے دائیں بائیں مارکیٹس بہت زیادہ ہیں، پورا مڈل ایسٹ ہے، پورے مڈل ایسٹ کو فوڈ چاہیے، پورا مڈل ایسٹ فوڈ باہر سے منگوا رہا ہے، فروٹ بھی باہر سے منگوا رہا ہے۔ صرف حج اور عمرے کے دنوں میں جتنی زیادہ ضرورت سعودی عربیہ میں پڑتی ہے فوڈ کی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ صرف اس میں سے 10% شیئر ہم لے لیں تو پاکستان کی اکانومی کہیں سے کہیں جا سکتی ہے، اور بڑے بڑے ملکوں نے فائدہ اٹھایا ہوا ہے۔ جو حج ہمارا ہوتا ہے لیکن دودھ اور دہی جو ہے وہ سویڈن کا بک رہا ہوتا ہے وہاں پہ، اچھا فائدہ سویڈن کو ہو رہا ہوتا ہے، یہ ڈنمارک کو ہو رہا ہے، ڈنمارک کا۔ اچھا، ڈنمارک کی جو مرغی ہے وہ بکتی ہے وہاں پہ سعودی عربیہ میں۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈنمارک کے اندر پولٹری کی انڈسٹری ہے، اور انہوں نے تگڑی پولٹری کی انڈسٹری جو اس لیے کی ہے کہ سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ میں اس کی بڑی گنجائش ہے۔ تو انہوں نے ڈنمارک نے کتنا سمارٹلی کھیلا ہے، آپ اس چیز سے اندازہ لگاؤ کہ انہوں نے تمام مرغی جو حلال کر دی، یعنی ڈنمارک کے اندر مرغی کا گوشت حلال ملتا ہے آپ کو۔ اوکے، تو اس لیے کہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو میجر ایکسپورٹر ہے وہ گوشت کا ڈنمارک، اور سعودی عربیہ اس کا میجر امپورٹر ہے۔ سیم اسی طرح جو حج کے دن ہوتے ہیں تو وہاں پہ قربانی ظاہر ہے ہر حاجی کرتا ہے، اور اس کے لیے جو بھیڑیں اور بکریاں اور گائے یہ لائے جاتے ہیں نا جانور، یہ سارے کے سارے آسٹریلیا سے آتے ہیں۔ اوکے، اور آسٹریلیا سے بڑے بڑے شپس آتے ہیں، اور وہ جو شپس ہیں ان کے وہ 8 مہینے شپس آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے جانوروں کی وہ ضرورت پوری ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے برادر اسلامی ملک ہے، اگر صرف 10% بھی شیئر لے لے سعودی عربیہ کا تو پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو انیشیٹو جو تھا وہ فوج نے لیا کہ یہاں پہ زمینوں کو کلٹیویٹ کیا جائے، تو اس کے لیے ظاہر ہے پانی چاہیے۔ اب پانی جو چولستان کے لیے ہے کوئی نہیں، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ 6 نہریں نکالی جائیں گی، جس میں سے ایک نہر اب نکالی جانی شروع ہو گئی ہے، لیکن یہ پروجیکٹ بھی 2030 میں جا کے مکمل ہوگا۔ یہ محفوظ شہید کنال 5 سال اس کو بھی لگ جائیں گے۔ اچھا، پہلے آصف علی زرداری صاحب سے رابطہ ہوا، آصف علی زرداری صاحب نے کہا اچھی بات ہے، یہ تو بڑی زبردست چیز ہے کہ پانی بجائے اس کے کہ ضائع ہو، اگر وہ پانی کسی کام آ سکتا ہے اور اس سے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی بہتر ہو سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد اس پہ کام شروع ہو گیا، لیکن جب یہ معاملہ سندھ پہنچا تو وہاں پہ جو قوم پرست جماعتیں انہوں نے اس کو اٹھا لیا۔ جب انہوں نے اٹھایا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو فیل یہ ہوا کہ ہمارا تو ووٹ بینک ڈیمیج ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی بک گئی ہے، تو اب دوسرا یہ قوم پرست پارٹی جو ہیں ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو پیپلز پارٹی نے پھر احتجاج کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ احتجاج جو ہے وہ اس ٹائپ کا نہیں ہے کہ گورنمنٹ چلی جائے، کیونکہ گورنمنٹ جانے کا جو نقصان ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا۔ یہ آپ یہ سمجھو کہ ایک ایسی کشتی ہے جس کے اندر دونوں پارٹیاں بیٹھی ہوئی، اگر کشتی ڈوبے گی تو دونوں کو نقصان ہے۔ تو پیپلز پارٹی ظاہر ہے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، پریزیڈنٹ صاحب بھی فارغ ہو جائیں گے، سندھ سے پیپلز پارٹی بھی فارغ ہو جائے گی، اور یہاں پہ دوسرے لوگ جو وہ آ جائیں گے وہ سندھ کو بھی چلنے دیں گے، تو حالات ہو جائیں گے خراب۔ اور اگر اس دوران الیکشن ہو جاتے ہیں گورنمنٹ کے گرنے سے تو سندھ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس لیول پہ نہیں جائیں گی، ہاں البتہ دھمکیاں ضرور لگاتے رہیں گے، اور یہ جو دھمکیاں ہیں یہ سندھ کے جو لوکل لوگ ہیں ان کی کنزمپشن کے لیے ہیں کہ ہم آپ کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن معاملہ کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کینال کا جو ایشو ہے وہ بھی مس لیڈ کیا جا رہا ہے، اس کا واقعی اس کے ساتھ دریائے سندھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیسکلی جو قوم پرست پارٹیاں ہیں وہ اس سے ڈر کے پیپلز پارٹی ایسے بیانات دے رہی ہے، لیکن ان بیانات کے اندر کوئی زیادہ جان نہیں ہے، وہ صرف انہیں دکھانے اور سیٹسفائی کرنے کے لیے۔ گورنمنٹ نہیں جا رہی کسی جگہ پہ، گورنمنٹ نہیں جا رہی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ناظرین، جہاں اس طرح کی بہت خبریں آتی ہیں جس پہ ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر شاید ایسے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں کم ہی اچھی چل رہی ہیں، وہاں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، ہم بہت خوش ہیں جی اس خبر پر، یقین مانے دل خوش ہو گیا یہ پڑھ کے، یہ دیکھ کے۔ کورم ایجنسی کے اندر جی جہاں پہ آئے روز روڈ کے اوپر فائرنگ ہوتی تھی اور روڈ پچھلے 6 مہینے سے بند تھی، اس کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ آ گئی اور بہت اچھی ڈیولپمنٹ آئے۔ ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتاتے ہیں آج کے ویلاگ۔ اب دیکھیں ریاست نے وہاں پہ، اور جس میں گورنمنٹ بھی شامل ہے، وہاں تمام فریقین کو اکٹھا بٹھایا ہے، کیونکہ وہاں سارے راستے بند ہیں، خوراک کا بڑا کرائسس ہے، نقصان سب کا ہے۔ تو ریاست نے بڑی کوشش کی، کوشش کرنے کے بعد تمام فریقین کو کورم ایجنسی میں بٹھا دیا گیا،
اور بٹھانے کے بعد ایک معاہدہ ہوگا جس کو امن معاہدہ کہتے ہیں. امن معاہدہ 8 مہینے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر 3 بڑی چیزیں, ایک تو ٹل سے لے کے پارا چنار کی جو سڑک ہے اس کو کھولا جائے گا, اور ساتھ ہی پاک افغان روڈ جو اس کو بھی کھول دیا جائے گا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو شخص اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور ان 8 مہینوں میں نہ کو وہاں پہ مورچہ بنے گا, نہ ہی وہاں پہ کوئی بندہ ویپن اٹھائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ سڑکیں کھل جائیں گی اور اطمینان اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر جو دونوں انشور ہوں گے. ٹھیک ہے. تو کوئی بندہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کرے گا, کیونکہ وہاں پہ فرقہ واریت ہے. تو تمام جو فریقین ہیں وہ سب اکٹھے بیٹھ کے اس معاہدے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جناب اب ہم نے کوئی گڑبڑ نہیں کرنی, تاکہ 8 مہینے کم از کم ہمارا علاقہ جو ہے اس کے اندر آمد و رفت جاری ہو سکے. گورنمنٹ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس کے اندر. خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے اس نے اپنی نگرانی میں یہ معاہدہ کروایا. ٹھیک ہے. تو ایک تو گنڈا پور صاحب کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے. پھر جو آرمڈ فورسز جو وہاں پہ انوالو ہیں جنہوں نے یہ سب گراؤنڈ ہموار کیا ان کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے. ساتھ وفاقی گورنمنٹ کو بھی کرنی چاہیے کہ اس نے بھی بڑا زور لگایا. تو بہرحال بہت اچھا ہوا ہے, بہت بڑی خوشخبری ہے عید کے موقع پہ کرم ایجنسی کے لوگوں کے لیے کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کی سڑکیں کھلنے لگی ہیں اور آپ کے علاقے میں امن ہونے لگا. ٹھیک ہے. اور یہ معاہدہ جو ہے بیسکلی یہ جرگے کا فیصلہ, یہ جرگے کا فیصلہ, کیونکہ وہاں پہ جرگہ ہوتا ہے, جرگہ ہی تسلیم کیا جاتا ہے. تو ناظرین اس اچھی خبر کے ساتھ آپ کو بھی بہت مبارک ہو, یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.